جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں. آئی ہوپ میری وائس کلیئر ہوگی اور باقیوں کے جوائن کرنے کا تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں. پھر اپنے انٹروڈکشن کے ساتھ سٹارٹ کروں گی. جی تھوڑا سا اور ہمیں کچھ اور لوگ بھی جوائن کر لیں تو بیٹر ہے، کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. کچھ کویشچن آنسر سیشنز کریں گے اور کچھ ریئل لائف سینیریوز میں شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب اوریجنلی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو کیسا لگتا ہے. جی کافی سارے لوگ جوائن کرنا سٹارٹ کر دیا سب نے. السلام علیکم. I hope my voice is clear. جی السلام علیکم ربیہ جی. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ آپ سب کے جوائن کرنے کا. السلام علیکم. السلام علیکم ثنا. السلام علیکم شعیب بھائی. السلام علیکم. ہمیں سروت جی نے بھی جوائن کر لیا جو ہماری جی ایل ایس کی فاؤنڈر ہیں. اور سوری ذرا کمنٹس اوپر چلے گئے تھے اور تھوڑا لائیو میں ایشو آ رہا ہے، دیٹس وائی مجھے رپلائی کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. آئی ہوپ آپ سب کو وائس کلیئر ہوگی تاکہ ہم اس کو سٹارٹ کر سکیں. جی سب سے پہلے تو میں اپنے انٹروڈکشن سے سٹارٹ کروں گی. مائی نیم از ڈاکٹر رابعہ سہیل. آئی ایم اے پروفیشنل میڈیکل کنسلٹنٹ اور میں لاہور جنرل ہاسپٹل میں جاب کر رہی ہوں. ساتھ ساتھ اتفاق ہاسپٹل میں کام کر چکی ہوں کافی لمبا عرصہ، اور ایویسینا میڈیکل کمپلیکس میں کام کر چکی ہوں. اس کے ساتھ میں سب سے جو اب میں اپنا سارا پروفیشنل کریئر کو سائڈ پہ رکھ کے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز اپنی پرسو کر رہی ہوں وہ ہے میرا سہیل اینڈ سلمیٰ ٹرسٹ ہاسپٹل. میں سہیل اینڈ سلمیٰ ٹرسٹ ہاسپٹل کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں، جس کا مین مقصد ہی بنانے کا مین مقصد ہی ایسی ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا فیسلٹیز جو کہ عام روٹین میں لوگوں کو فراہم نہیں ہو رہی. کیونکہ جب میں نے مختلف اداروں میں کام کیا ہے، جنرل ہاسپٹل میں کام کیا ہے، اتفاق ہاسپٹل میں کام کیا ہے، جب ایک بندے کے پاس ساتھ بھی پیناڈول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ہاؤ از گوئنگ ٹو افورڈ دا ویری ایکسپینسو ٹریٹمنٹ. تو سہیل اینڈ سلمیٰ ٹرسٹ ہاسپٹل بیسکلی میرے فادر نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اس کے بعد اس کو میں نے اور میری مدر نے ٹیک اوور کیا اور ہم مل کے میرے ہسبینڈ کے ساتھ مسٹر عادل شمس ان کے ساتھ مل کے اس کو چلا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ فی الحال میں یو کے میں ہوں، تو آپ لوگوں کا صدقہ روزہ کھل گیا ہوگا، جبکہ ابھی ہمارا یہاں روزہ افطار نہیں ہوا. یہاں پہ 4 o'clock ہو رہے ہیں. تو یو کے میں کچھ پروجیکٹس کے سلسلے میں آئی تھی. یہاں پہ میں ڈفرینٹ چیریٹیز سے، اسپیشلی جو ڈسیبل لوگوں کی ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کی چیریٹیز ہیں، جس میں ورسز آرتھرائٹس ہے جو اسپیشلی آرتھرائٹس سے ریلیٹڈ ڈسیبلٹیز پہ کام کرتا ہے، ان کی ممبر ہوں.
ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ریڈ کراس چیریٹی ہے، ان کی ممبر ہوں. ساتھ ہی یہاں پہ نارس انسٹیٹیوٹ ہے، ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اور اس کے علاوہ کچھ اور پلیٹ فارمز ہیں جس پہ میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ یہاں کے ہم کچھ ڈاکٹرز یا اسپیشلسٹ جو ہیں ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ پاکستان میں کیسے لے کے آیا جا سکتا ہے ان کو، تاکہ وہ وہاں پہ بھی اپنی سروسز دے سکیں. کیونکہ ماشاءاللہ یہاں پہ میں بہت زیادہ ڈاکٹر سے ملی ہوں جو پاکستان سے ادھر موو کیے ہیں کچھ پچھلے 2 ایئرس میں. سو وہ ان کے لیے تو اچھا ہے، لیکن آئی تھنک پاکستان کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ برین ڈرین بہت زیادہ ہو رہا ہے. سو میری ایفرٹ یہی ہے، یہاں پہ 2-3 پروجیکٹس پہ اور بھی کام کر رہی ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں کام کر رہی ہوں ذرا اپنی بھی سکلز پہ کچھ کورسز بھی کر رہی ہوں. ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو کہیں نہ کہیں سائن لینگویج ضرور سیکھنی چاہیے ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے جو نہیں بات کر سکتے، اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. تو آپ سب کو السلام علیکم، جو السلام علیکم کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ربیہ فار یور بیسٹ آف لک. اور ساتھ ساتھ ہم لے کے چلیں گے. دوسرا آج میرا جی ایل ایس کے پلیٹ فارم سے پہلا لائیو ہے، لیکن بیک اینڈ پہ میں ساری اس آرگنائزیشن کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں. میں ایگزیکٹو بورڈ ممبر ہوں جی ایل ایس کی. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگریس ہو رہا ہے، جس کی ہماری فاؤنڈر مس ثروت بطول ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور جزا دے. انہوں نے ایسا ایک پلیٹ فارم ہمارے لیے کھڑا کیا ہے جہاں پہ ہم ہولسٹک پیرنٹنگ پہ بات کر سکیں، خاص طور پہ کیونکہ تربیت بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ایجوکیشن دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، لیکن آئی تھنک تربیت دینے میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو آج کا میرا ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. جی وعلیکم السلام فیاض بھائی. اوکے جی. سو ہمارا آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے. امپورٹنس آف چائلڈ ہیلتھ ان دا ہولسٹک پیرنٹنگ. ہم بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں، اتنا فرسٹ کریٹ کرتے ہیں. میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ زبردستی پیرنٹس اپنے بچوں کو کھلا بھی رہے ہوتے ہیں، زبردستی ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور مجھے اکثر آ کے مائیں کمپلین کرتی ہیں کہ ہم تو سارا دن تھک جاتے ہیں بچے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، لیکن میرا بچہ گروتھ نہیں کر رہا، میرا بچہ باقی بچوں کی طرح ہیلدی نہیں ہے، میرا بچہ اتنا پیلا نظر کیوں آتا ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہولسٹک پیرنٹنگ کو کوئی نہیں سمجھ پا رہا. بیسیکلی جس پہ ہم آج بات کرنا چاہیں گے کہ ہولسٹک پیرنٹنگ اصل میں ہے کیا. ہولسٹک پیرنٹنگ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچے کی ہیلتھ پہ توجہ دینی ہے. ہولسٹک پیرنٹنگ ایک اپروچ ہے، ایک ایسی اپروچ ہے جس میں ہم نے ایز اے ہول بچے کو لے کے چلنا ہے، جس میں اس کی مائنڈ بھی آئے گی، باڈی بھی آئے گی، اور اس کی اسپرٹ بھی آئے گی. ہم لوگ کئی دفعہ اگنور کر دیتے ہیں کہ بچہ ویک تو ہو رہا ہے، لیکن اس کو بس نیوٹریشن پہ توجہ دیں، اس کی کھانا کھلاتے رہیں، جو بھی بڑے بوڑھے کہہ رہے ہیں اسے یہ دیں، سب دیتے رہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میں بھی بچہ کسی ایسی ایموشنل یا مینٹل اسٹیٹ سے گزر رہا ہے جو وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا، میں بھی اپنے فرینڈس کو بھی نہیں بتا پا رہا، اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتا پا رہا. اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. تو آج ہم کچھ انٹرسٹنگ ٹاپکس انہی سے ریلیٹڈ کچھ انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ بات کریں گے. دوسرا میرا زیادہ اپروچ ہوتی ہے کہ میں ساتھ آپ لوگوں کے سینیریو بیس بات کروں، rather than کہ ہم ایسے ہی بات کرتے رہیں جس کا کوئی زیادہ فائدہ نہ ہو. اوکے، انٹروڈکشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہولسٹک پیرنٹنگ کا ایکچولی ہمارے پاس، جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ اصل میننگ ہے کیا. ہولسٹک پیرنٹنگ فوکس کرتی ہے نرشنگ چائلڈ ہیلتھ کو، جس میں آتا ہے ایموشنل، فزیکل اور کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، اوکے اوکے. کوئی میسج کر کے بتا سکتا ہے از ایوری تھنگ اوکے؟
Oh, yeah, that's fine. I thought the connection is little slow. हमें लगता है सिर्फ पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इधर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस करना पड़ता है. आई ट्राइड माई बेस्ट कि उसको हम करें, लेके चलें कनेक्शन को. ऐसी जगह पे मैं बैठूं जहाँ कनेक्शन स्टेबल हो, लेकिन यहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं. सो ओके, फिर हम अब स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मेरा यही होता है कि मैं इसको ज़्यादातर अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ पेशेंट्स की सिनेरियो बेस्ड हम स्टार्ट करें, बजाय इसके, ताकि उससे आप लोग ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि बेसिकली मैं क्या बात कर रही हूँ. तो मेरे पास यहाँ पे 2 पेशेंट्स हैं जो कि मेरे पास, और ये मैंने वो 2 पेशेंट्स चूज़ किए हैं डिस्कस करना जो कि बहुत कॉमन है और आप सब इससे रिलेट कर सकेंगे. तो मैं इसे 2 सिनेरियो आपको सुनाऊंगी और आप सोचेंगे कि ये तो हर रोज़ हर घर की कहानी है. और ये सिर्फ ये 2 पेशेंट्स नहीं हैं, इस तरह के हज़ारों बच्चे मेरे पास आते हैं जो डेली बेसिस पे मुझे देखने को मिलते हैं. उनमें से कुछ मैंने चूज़ किए हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को होलिस्टिक पेरेंटिंग बता सकूंगी कि एक्चुअली ये क्या है और आपके बच्चे की हेल्थ इसमें कितनी इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक हम मेरा ख्याल है कि मज़ीद इंट्रोडक्शन के साथ हम इस सिनेरियो पे चलते हैं. इनके साथ मैं आपको फैक्ट्स और डिटेल्स भी साथ ही बताऊंगी कि कितना इम्पोर्टेंट है और ये क्या क्या इसमें डेफिशिएंसीज हो रही हैं. ओके, नंबर 1, जो मेरे पास एक पेशेंट है, एक बच्ची सी 4 इयर्स की जो कि आई है अपनी मदर के साथ. उस बच्ची का नाम इरम है. ऑब्वियसली ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कि मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, ये कोई भी रेंडमली एक बच्ची हो सकती है, मैंने उसका नाम चेंज किया है. ओके, 4 इयर्स की बच्ची है जिसका नाम इरम है. उसकी मदर उसको लेके आई है और उसके सिम्टम्स ये हैं कि उनकी मदर बहुत परेशान थी. उसकी मदर ने मुझे बताया कि बच्ची बार बार बीमार हो जाती है, उसे बार बार जुकाम और खांसी हो रही थी, और साथ ही उसकी ग्रोथ कम है, जो आमतौर पे सब पेरेंट्स का एक बहुत ही ज़्यादा वो होता है, कंसर्न होता है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं है. तो बच्ची की ग्रोथ भी नहीं है. इसके अलावा बच्ची बात बात पर गुस्सा करती है और छोटी छोटी बात पर रोना शुरू हो जाती है, और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है. स्कूल में कंसंट्रेशन भी कम हो गई है, और साथ ही साथ स्कूल में काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं. और उसकी माँ बहुत परेशान थी. सेम बात उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहिबा मैं तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, बच्ची को भी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा देती हूँ, बहुत एक्सपेंसिव, हम तो घर में हर हफ्ते गोश्त 2 दफ़ा पकाते हैं, चिकन बंद कर दिया है. जो जो यूट्यूब से वो सुनते हैं वो सब उसने किया, लेकिन तब भी वो परेशान थी. फिर मैंने उसके कुछ टेस्ट करवाए. अब आप लोगों में से कुछ लोग तो इस सिनेरियो को सुन के समझ गए होंगे कि उस बच्ची को क्या प्रॉब्लम हो सकती है. क्या कोई आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है कि इस बच्ची को बार बार नज़ला जुकाम खांसी हो रहा है? इसके साथ सबसे ज़्यादा जो मेन उस बच्ची का पेरेंट्स का कंसर्न था कि बच्ची पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, स्कूल में बहुत स्लो रह गई है, उसकी इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो रही. तो इसकी क्या वजह, आप में से क्या कोई बताएगा मुझे गैस करके कि क्या इसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और इस बच्ची को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ओके, कोई इसमें से अगर शेयर करना चाहे. अपनी राय. ओके, जी काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं. एंड बहुत हद तक मैसेजेस आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं. जैसे सईदा रिदा ने कहा है कि उनके वाइटल्स चेक करवाएं. ऑब्वियसली जब वो डॉक्टर के पास आई हैं तो उन्होंने अपना वाइटल्स चेक करवाए हैं, तो उनको पता चला कि ये सब प्रॉब्लम हो रही है. एंड मैडम सरवत ने हमें कहा है कि आयरन डेफिशिएंसी है, वीक इम्यून सिस्टम है, ये वन ऑफ द मेजर कॉजेज हैं इन सब के कॉज होने के पीछे. सबसे बड़ी एक रीज़न ये है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा है.
لیکن ہم یہ جو اس میں تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں جو باریکی ہے جو کہ آبویسلی ٹیسٹ کرنے سے ہمارے سامنے آئی ہے. اوور فیڈنگ بھی ایک ریزن ہے کہ بچی کو، اور خاص طور پہ وہ سب کچھ کھلایا جا رہا ہے جو بچی کھانا نہیں چاہتی، کیونکہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ان کی پسند کا کھانا چینج کر کے ان کو دینا پڑتا ہے، تو تبھی جو ہے وہ آگے کام چلتا ہے. تو جب ہم نے اس بچی کے ٹیسٹ کروائے میں نے تو اس کو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی تھی. اور صرف ایسا نہیں تھا کہ منیمم ویلیو کو کوئی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہو، ایک میجر لیول کی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی تھی. اور بچی کا امیون سسٹم اتنا ویک ہو چکا تھا کہ وہ بار بار بیمار ہو رہی تھی اس کا. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی ریزن جو کنیکٹڈ تھی وائٹامن ڈی سے، کہ اس کو موڈ اور کوگنیٹیو فنکشن اس کے خراب ہو رہے تھے. ایک تو بچی کا موڈ بہت خراب تھا، اریٹیبلٹی، ہر وقت غصہ آنا، بچی کا پیرنٹس پہ شاؤٹنگ کرنا. جب کوئی بچہ پیرنٹ پہ شاؤٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو نارملی ہم سب یہی سمجھتے ہیں اچھا بچہ بہت بگڑ گیا ہے، بچہ سپوائل ہو گیا ہے، تو اس کی تربیت میں فرق آ رہا ہے. لیکن ہر دفعہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ لوگوں کو یہ سارا کیس سنایا ہے، اس میں بیسک مسئلہ اس کی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی تھی جو کہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی تھی. اور آج کل بچوں میں یہ کامن اس لیے بھی ہے کیونکہ سب لوگ اپنے اسکرین ٹائمنگز بہت زیادہ ہیں بچوں کے. بچے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اسکرینز یوز کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کوئی پروڈکٹیو کام کریں، باہر جا کے ٹائم سپینڈ کریں. وہ ہمیشہ گھر کے اندر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں. اور پیرنٹس کو بھی، کچھ پیرنٹس کو، میں سب کی بات نہیں کروں گی، کچھ پیرنٹس کو بھی یہ ایزی لگتا ہے کہ بچوں کو آرام سے دے دیا جائے، ٹی وی دے دیا جائے یا موبائل پکڑا دیا جائے تو بچے بڑے آرام سے اپنا کام کرتے رہیں گے اور پیرنٹس اپنا کام کرتے رہیں گے. تو یہ نہایت ہی غلط اپروچ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پیرنٹس بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور بچے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اس کا موڈ، اس کی ہیلتھ اور امیونٹی ہر چیز ویک ہو رہی تھی. اب یہ جو لیٹسٹ ریسرچ میرے پاس ادھر موجود ہے، لیٹسٹ ریسرچ کہتی ہے کہ 50% بچوں میں اس ٹائم، ایشین بچوں میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے. لیکن آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو ریگولر اپنے بچوں کے وائٹامن ڈی چیک کرواتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ 6 months، آفٹر 6 months آپ کو وائٹامن ڈی چیک کروانا چاہیے. اسی طرح اس کو جب انہوں نے مجھ سے سلوشن مانگا، یا جی رابعہ آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ان کو اٹینشن چاہیے، تو تاکہ وہ بتا سکے کہ اسے ہو کیا رہا ہے. کئی دفعہ بچے آبویسلی ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے، یہ ان کا ایک ایکسپلین کرنے کا طریقہ ہے. اس طرح شور مچانا، چیزیں پھینکنا، شاؤٹنگ کرنا. اور سب سے بڑی بات، وہ پیرنٹس پہ ہی ایسا، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اچھا باہر تو بالکل بچہ ٹھیک رہتا ہے لیکن گھر میں آ کے پیرنٹس کے ساتھ اس طرح مس بہیو کرتا ہے، کیونکہ وہ اور کسی کو بتا نہیں پا رہے ہوتے کہ ہمیں کیا فیل ہو رہا ہے. تو اس کا سب سے آسان حل یہی ہوتا ہے، یہ ہولسٹک پیرنٹنگ کے اندر آتا ہے، جس میں آپ اپنے بچے کی نہ صرف ہیلتھ، اس کی سول، اس کی باڈی، اس کو وہ مینٹلی کن چیزوں سے گزر رہا ہے وہ بھی دیکھنا ہے. جی بالکل بالکل میڈم سروت، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہے. اب اس میں دیکھیں، ہولسٹک پیرنٹنگ کے تھرو ہم پیرنٹس کو جب ایجوکیٹ کریں گے، بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے تاکہ بچوں کی ہیلتھ بہتر ہو سکے. اس میں سب سے زیادہ جو ایڈوائز کرتی ہوں پیرنٹس کو کہ ایٹ لیسٹ ڈیلی کا 15 to 20 منٹس اپنے بچوں کو لے کے باہر بیٹھیں، دھوپ میں بیٹھیں. آبویسلی ناٹ اس طرح کی دھوپ کے آپ کے بالکل بچہ جلدی چاہے اس کو سن برن ہو جائے، لیکن ایٹ لیسٹ 15 to 20 منٹ دھوپ میں بیٹھیں. دوسری بات، 6 months بعد اپنا آپ لازمی اپنا بھی، پیرنٹس بھی اور بچے بھی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ٹیسٹ کروائیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کریں. بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کروانا بہت ضروری ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیرنٹس کے پاس خود بھی ٹائم ہو، کیونکہ ہم اور بھی آسان کرتے ہیں کہ بچے کو کسی میڈ یا کسی ڈرائیور کے ساتھ باہر بھیج دیں، چلو تھوڑی دیر پارک میں ہوا. اور میری نظر میں، یہ میری ایک پرسنل رائے ہے، میری نظر میں یہ ایک بہت غلط اپروچ ہے. بچے کے ساتھ جتنا ٹائم آپ سپینڈ کریں گے، آپ سمجھ سکیں گے کہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے یا بچے کو کیا پرابلم ہو رہی ہے. تو اس سارے سینیریو کو، جس میں اب ہم نے اس کی فزیکل ہیلتھ بھی دیکھی ہے بچے کی،
مینٹل ہیلتھ بھی دیکھی ہے، ایموشنل ہیلتھ بھی دیکھی ہے، اور اسپرچولی جو ہمارے اوپر فرض بھی ہے ایز اے مسلم کہ اسپرچولی بچوں کو گائیڈ کرنا ہے، ان سب کو ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں، سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا. صرف بچے کی میں نے میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں کی، اس کے پیرنٹس کو بتایا کہ فزیکل ایکٹیویٹی کیسے کرنی ہے، بچے کا بات چیت کتنی زیادہ ضروری ہے، اور سب سے بڑی بات بچے کا ٹائم سپینڈ، کوالٹی ٹائم سپینڈ. کیونکہ اگر باہر جائیں گے بچے کا کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں گے تبھی پتہ چلے گا کہ پرابلم کیا ہے. اس کے ساتھ اب تو مارکیٹ میں وائٹامن ڈی جو ہیں بہت زیادہ اویلیبل ہیں، وائٹامن ڈی سپلیمنٹس بہت زیادہ اویلیبل ہیں بچوں کے لیے بھی. تو بر وقت بچوں کا چیک اپ کروانا چاہیے، ڈاکٹرز کے پاس لے کے جانا چاہیے، اور ان کو سپلیمنٹ سٹارٹ کروانے چاہیے. تو آئی ہوپ یہ سینیریو تھوڑا بیٹر ہوگا. آج ایکچولی تھوڑا میرا گلا بھی خراب ہے اور ہمارا نیٹ بھی ادھر خراب ہے، کیونکہ ادھر تو آپ کا مجھے وہاں آج آئیڈیا نہیں ہے موسم کیسا ہے. یہاں پہ تو بہت اچھا موسم ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے باہر تو اس وجہ سے یہاں پہ تھوڑا نیٹ کا ایشو آ رہا ہے، اور تھوڑا سا گلا بھی میرا آج خراب ہے. تو یہ ہم نے کچھ ہولسٹک اپروچز دیکھی ہیں کہ ایک ہی بچے پہ ایک ہی اگر پیرنٹ توجہ دیں وہ اس کی ہیلتھ مائنڈ باڈی سب چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اب میں آپ لوگوں کو بڑا انٹرسٹنگ کوشچن سینیریو نمبر 2 بتاتی ہوں، جو میرے پاس بہت دفعہ یہ بچہ آ چکا ہے، بہت دفعہ آ چکا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے دونوں پیرنٹس ورکنگ ہیں. پہلی 2 دفعہ تو اس کا آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے، پاکستان میں رہتے ہوئے پہلے 3 دفعہ یہ بچہ اپنی میڈ کے ساتھ میرے پاس چیک اپ کروانے آیا تھا. تو اور آئی واز شاکڈ، مجھے لگا کہ ٹھیک ہے مے بی واقعی پیرنٹس بہت بزی ہوں گے، اب میں نہیں کہتی، اوبویسلی ہم سب بھی بہت بزی ہوتے ہیں. میری بھی 2-3 جگہ پہ مجھے جانا ہوتا ہے، پہلے اپنی جنرل ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، پھر اپنے ہاسپٹل دیکھنا ہے، پھر ہم پورا کا پورا ٹائم جو ہے آن لائن رہنا پڑتا ہے. کبھی بھی کوئی ہمارے فری میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں ان کا کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں بچوں سے زیادہ کیا ضروری ہے، اگر آپ یا میں، ہم لوگ میں سے کوئی بھی اس چیز کو آگے لے کے چل رہا ہے اور وقت دے رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ہمارے پیرنٹس کو. اگر ہمارے پیرنٹس بھی یہی کہتے کہ میں بزی ہوں، اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکتا، ان کو صدقہ جاریہ کے بارے میں نہیں بتا سکتا، ان کی اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی پڑھے لکھے ہونے کے بعد وہ اپنی صلاحیتیں کہاں پہ یوز کریں، تو میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی بھی آج ادھر بیٹھا ہوگا. سب اپنے اپنے فائدہ دیکھتے، پیسہ بنانے میں بزی ہو جاتے. اور یہ تھوڑی سی میری اسٹرانگ اوپینینس ہیں ان چیزوں کو لے کے، پیرنٹنگ کو لے کے. کیونکہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں آج جہاں پہ بھی ہوں، جو بھی کر رہی ہوں، اگر میرے پیرنٹس مجھے یہ سب کچھ نہ بتاتے، مجھے اپنے ہاتھ سے لوگوں کی ہیلپ کرنا نہ بتاتے، اپنا ٹائم نکال کے مجھے یہ نہ بتاتے کہ اپنے سے آگے بھی سوچنا ہے، تو شاید میں ٹرسٹ ہاسپٹل نہ چلا رہی ہوتی. تو اسی لیے اسی کو ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں. تو میں نے یہ بات مجھے اس لیے یہاں سے یاد آ گئی، تھوڑا سا ہم ٹاپک سے ہٹ گئے، کیونکہ جب وہ بچہ 3 دفعہ میرے پاس میڈ کے ساتھ آیا تو وہ بچہ پریشان تھا، نہ ہی وہ کچھ بتا پا رہا تھا، کیا کچھ بھی کہہ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، میں کیسے ایکسپلین کروں. میں بھی وہ میڈ سے ڈرتا تھا یا جو بھی تھا، وہ مجھے نہیں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا. لیکن میں نے پھر اس کے مدر کا نمبر لیا، میری سٹاف نے ان کو کال کیا، میں نے ان کو بتایا کہ اب میں اس طرح اس بچے کو چیک نہیں کروں گی، آپ کو ساتھ آنا پڑے گا. تو اب میں آپ لوگوں کو بڑا انٹرسٹنگ وہ کیس سناتی ہوں. اچھا، یہ 7 ایئرس کا بچہ ہے. اوبویسلی میرے پیشنٹ کا ہوتا ہے کانفیڈینشیل ہوتے ہیں، تو میں صرف ایجوکیشنل پرپسز کے لیے یہ ضرور بتاؤں گی. ایک 7 سال کا بچہ تھا ارحم، اس کے پیرنٹس نے اس کو اس کی میڈ کے ساتھ بھیجا. 3 ٹائمز وہ میرے پاس آیا. اب بچے کی کمپلینس آپ کو سن کے تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا. بچہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اس کے جو کمپلین تھی، اسکول میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، مشکل ہوتا ہے، پڑھائی میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، ارحم کو بھوک بالکل نہیں لگتی، اور ساتھ ہی ساتھ ہوم ورک بھی دھیان سے نہیں کر پاتا، ہر وقت اداس رہتا ہے، اور اسپیسیفکلی اس کے کوئی فرینڈز نہیں ہیں. ہی ہیز نو فرینڈز. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہو جاتا ہے اور رونا سٹارٹ کر دیتا ہے. اب
اب یہ جو ہے یہ سارا سینیریو تھا. اب اس سینیریو سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا سب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا جی کہ یہ اس میں کتنا زیادہ بچے کی مینٹل ہیلتھ افیکٹڈ ہے اس بات سے کہ وہ بچہ اس کے کوئی فرینڈز نہیں ہیں, وہ ہر وقت اداس رہتا ہے, ہر وقت اس کو یہی پڑھائی وہ نہیں کر پا رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پیرنٹس گھر پہ نہیں ہیں. وہ اگر میٹس کے ساتھ رہتا ہے, اپنے سبلنگس کے ساتھ رہتا ہے, تو اس کی وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی جو پیرنٹس کے لیے ضروری ہے. اب اس میں وہ بار بار جب فورتھ ٹائم اس کے پیرنٹس آئے ساتھ, تو پھر ان کو میں نے سارا کچھ ایکسپلین کیا کہ جو آپ لوگ بار بار کمپلین کر رہے ہیں کہ بچہ اداس رہتا ہے, بچہ رونا شروع ہوتا ہے, دیز آر ارلی سائنز آف ڈپریشن. لیکن میں اتنی جلدی ڈپریشن یا مینٹل النیسز پہ کنکلوڈ نہیں کرتی. ہم لوگوں کو پہلے جو ہے کرنا پڑتا ہے, آرگینک کازز دیکھنے پڑتے ہیں. سیم ایز اٹ از, جب میں نے اس کے ٹیسٹ کروائے تو اس کو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی تھی, لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی. اس کو میجرلی وائٹامن آئرن اور وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی تھی. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا تھا اس بچے کو. اس بچے کے اندر بالکل جو آئرن لیولز تھے وہ لیس دین 3 تھے اس ٹائم. 3 ڈفرینٹ انٹرنیشنل یونٹس ہیں, لیکن 3 از ویری ویری لیس, ویری ڈینجرس لیولز. اور تو اسی لیے جو ہے وہ میں نے جب میں نے ان کے پیرنٹس کو بلایا اور ایکسپلین کیا کہ جو اس کی وجہ ہے ساری اریٹیبلٹی کی, لو کنسنٹریشن کی, لو موڈ کی, اس سب کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس بچے کو ٹائم نہیں دیا جا رہا. اس بچے کو بھی اس کی جو بھی انہوں نے ہاؤس ہیلپ رکھی ہوئی ہیں بھی وہ اچھی ہوں گی, وہ ان کو سب کچھ بنا کے دے رہی ہوں گی, لیکن بچہ اکیلا کیا کر سکتا ہے. جی عائشہ مزمل نے ہمیں جوائن کیا ہے, ون آف دا ویری ویری گڈ پرسن آئی نو, سو تھینک یو فار جوائننگ. جی سعیدہ رضا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بچے پیرنٹس واقعی گھبرا جاتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارا کام ہے کہ پیرنٹس کو گائیڈ کرنا. اس طرح تو پیرنٹس, کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ وائٹامن ڈی, آئرن ڈیفیشنسیز, جن کی وجہ سے یہ بچوں کو بہت زیادہ ہی سمٹمز ہوتے ہیں کہ بچے اتنے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, یا تو بہت زیادہ آپ نے اکثر سنا ہوگا بچے کچے چاول کھاتے ہیں, برف بہت کھاتے ہیں. اس کے علاوہ بچے اتنا اریٹیبل ہو جاتے ہیں کہ اٹھا کی چیزیں پھینکتے ہیں, پیرنٹس پہ شاؤٹنگ کرتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے. کچھ بچے تو اپنے چھوٹے بہن بھائی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ یہ ٹریٹیبل کازز ہیں اور یہ آرام سے ٹریٹ کیے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور جب سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بچے کو لے کر زیادہ کنسرن تھی, میں اپنے پیشنٹ کو فالو ضرور کرتی ہوں. تو پیرنٹس آ کے مجھے سوری کہہ رہے ہیں کہ وی آر ایکسٹریملی سوری, ہم آ نہیں سکے. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ان کو کسی طرح بھی سوری کہنا چاہیے. یہ تو بچہ ہے بیچارہ جس کو ان کو سوری کہنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ویک میں 1 ڈے نکالنا, 2 days نکالنا مشکل نہیں ہے بچے کے ہاتھ, یا رات کو سوتے ہوئے صرف اسے اتنا ہی پوچھنا کہ آج اسکول میں دن کیسا رہا. تو اس لیے یہ ضروری چیزیں ہیں. تو جب میں نے ٹیسٹ کیا اور وائٹامن آئرن ڈیفیشنسی انیمیا اور وائٹامن سی ڈیفیشنسی نکلی, تو جو ہم لوگ سولوشن دے سکتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آئرن رچ ڈائٹ لی جائے, جس میں لین ویجیٹیبلز ہوتی ہیں, لین میٹ ہوتا ہے, ریڈ میٹ, کیونکہ چکن آج کل آپ کو پتہ اچھا نہیں ہے. اور اس کے بعد جو پالک ہے, ہماری جتنی بھی گرین ویجیٹیبلز ہیں, وائٹامن سی کے لیے اورنج ہے, اور بھی جتنے بھی سٹرس فروٹس ہیں سب میں وائٹامن سی ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کو مطلب فرینچ فرائز بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. فرینچ فرائز ان کی ایج میں, بچوں کی ایج میں فرینچ فرائز دینا بہت آسان ہے, اور وہ بالکل کھا بھی سکتے ہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. جی اچھا ربیہ کہہ رہی ہیں ان کی 4 years niece ہے, doesn't eat sweet even fruits, how can we cover her deficiency. یہ اس میں سب سے آسان چیز تو یہ ہے کہ آپ ان کو آئرن کی سپلیمنٹس ملتے ہیں,
کیونکہ آج کل میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ لوگ ڈائٹ پہ جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ آج کی ڈائٹ اور اوپر سے ٹائم اتنا ہے کہ ہم اس ڈائٹ سے کور کر سکیں وہ سب دے کے ان کو نا. تو سپلیمنٹس آج کل بیسٹ ہیں، بہت اچھے سپلیمنٹس مارکیٹ میں مل رہے ہیں. صرف میں یہاں پہ اس لیے ریکمینڈ نہیں کروں گی کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ کسی ڈاکٹر سے ہی ایڈوائس کروائیں. تو جو بچے سویٹ نہیں کھا رہے، فروٹس نہیں کھا رہے، لیٹ دیم بی. بچے نہیں کھائیں گے، آپ ان کو ڈفرینٹ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. جیسے فرینچ ٹوسٹ ہے، میں اکثر اپنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں فرینچ ٹوسٹ ہم لوگ نہیں کھا سکتے. ہماری ایج میں اس کو دیسی گھی میں ایک بڑا ہوا میٹھے انڈے کا ٹوسٹ جو ہوتا ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا ہیلدی ہے. لیکن بچے اس ایج میں سب کچھ کھا سکتے ہیں. اور آپ جو آپ کی نیس ہے ان کو آپ سویٹ فروٹس دیں. تو آئی ہوپ، مجھے لگتا ہے کہ ان دو سینیریوز سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک بچہ جو ہے ہولسٹک پیرنٹنگ کتنی ضروری ہے. ایک بچہ صرف اور صرف اس کی باڈی نہیں ہے کہ بچہ آپ کو بتائے گا آ کے کہ میرے سر میں درد ہے یا مجھے گلاسز لگنے والی ہیں یا مجھے بھوک نہیں لگ رہی. تو یہ صرف اس کی باڈی کے سمٹمز ہیں. ہمیں اس کو ایموشنلی بھی سمجھنا ہے. بچے کے جیسے بار بار وہ پیرنٹ مجھے بتاتا تھا کہ بچے کے فرینڈس کیوں نہیں ہیں. تو بچے کے فرینڈز نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس کی لو سیلف اسٹیم تھی، گھر میں اسے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اور بچہ یہ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید مجھے اس دنیا میں کوئی پیار نہیں کرتا. آئی ایم ناٹ امپورٹنٹ. جب میں نے اس بچے سے بات کی اس نے لٹرلی مجھے یہ بات کہی ہے کہ آئی ایم ناٹ امپورٹنٹ، ناٹ ایون فار مائی پیرنٹس. سو دیٹ واز ریئلی سیڈ تھنگ ٹو سے. اور 7 سال کا بچہ آپ کو یہ بات کر رہا ہے، یہ ایک ریالٹی چیک ہے. تو اس میں ہم نے ان دونوں سینیریوز میں دیکھا ہے کہ باڈی، مائنڈ، اسپرٹ، مینٹل ہیلتھ، یہ سب کو اپروچ کرنا ہی ہولسٹک پیرنٹنگ ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہولسٹک پیرنٹنگ کوئی میتھڈ نہیں ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اٹس اے پرسپیکٹیو جس میں ہمیں سب کچھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ایسے انفارمیٹیو سیشنز رکھیں گے جس میں میں کافی دفعہ پیرنٹس کو جو 4 ٹپس دیتی ہوں ہمیشہ اپنے، جب بھی کوئی ایسا پیرنٹ میرے پاس آتا ہے. تو جی ربیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، پور ڈائٹ واقعی افیکٹ کرتا ہے. یا جی سعیدہ رضا آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اسی وجہ سے میں یہی ایڈوائز کرتی ہوں کہ بچے کی بات ضرور سنیں اور بچے کو سپلیمنٹس پہ لے کے آئیں. یا جی میڈم سرور بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ. تو میں اینڈ پہ 4 جو ایڈوائسز ہر پیرنٹ کو کروں گی اور کرتی ہوں عام طور پہ، وہ یہی ہے کہ بچے کو نمبر 1 بیلنس نیوٹریشن دیں. اس طرح نہ کریں کہ بہت زیادہ آپ اسے ہر چیز بس کھلانا شروع کر دیں. ویجیٹیبل فروٹس، بیلنس ڈائٹ کا بھی مطلب ہے ویجیٹیبل فروٹس، دالیں، سبزیاں، ہر چیز اس میں شامل ہو. دوسرا، اس کو ایکٹیو پلے کے لیے پروموٹ کریں. تھوڑا سا ٹائم نکالیں گھر آ کے، ایون 30 منٹس نکالیں، اس کا پارٹیسپیٹ کریں کسی بھی ایکٹیویٹی میں. باہر لے جائیں، تھوڑی دیر کھیلیں، پھر واپس لے آئیں، ایٹ لیسٹ 30 منٹس 15 منٹس. اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو سونے کے ٹائمنگز آج کل بچوں کے بہت خراب ہیں. تھرڈ چیز میں کہوں گی ایڈوکیٹ سلیپ. وہ تو بہت ہی ضروری ہے. بچے آج کل سوتے ہی نہیں ہیں. پتہ چلتا ہے مجھے پیرنٹس آ کے بتاتے ہیں 2 بجے بچہ سوتا ہے، صبح 8 بجے اسکول چلا جاتا ہے. تو ایسے گروتھ کیسے ہوگی؟ تو سلیپ ٹائمنگز. اینڈ نمبر 4 مائنڈ فلنس اینڈ ایموشنل کنیکشنز. یہ تو بہت ہی ضروری ہے. تو اس میں یہی آپ کو بتاؤں گی کہ مائنڈ فلنس اور ایموشنل کنیکشن بچوں کا بنانے کا جو 2 میتھڈ جو میں سب سے ایزی اپنے باقی پیشنٹ ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ ہے کہ بچوں کو جرنل لکھنے کی عادت ڈالیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی آج کے دور میں جو کہ بچے آپ کو نہیں بتا پا رہے، لیکن اگر آپ ان کو عادت ڈالیں گے کہ ڈیلی ایک جرنل لکھو، اور جرنل لکھیں اپنے، اس میں ڈائری میں کچھ بھی لکھیں، وٹ ایور دے وانٹ، جو بھی وہ سوچتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ آپ
दैट्स नॉट राइट कि पेरेंट्स उनकी प्राइवेसी इन्वेड करें, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स को भी समझने के लिए उनको देखना पड़ता है, उनकी राइटिंग देखनी पड़ती है। और दूसरी बात, उनको बच्चों को स्टोरी टेलिंग की आदत डालें। जब हम छोटे थे, हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो सब हमें स्टोरीज सुनाते थे, और हम भी उनसे उसी स्टोरीज में बातें करते थे। वो हमसे बातें सुन रहे होते थे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं हमेशा हर पेरेंट को एडवाइस करती हूँ कि वो होलिस्टिक पेरेंटिंग में ये क्या क्या 4 पॉइंट्स हैं जो मेरी तरफ से आज की कंक्लूजन है, इसको आप लोग देखें। और उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन में हम इससे ज़्यादा अच्छा एक टॉपिक लेके आएंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता सकता है। ओह, दैट्स ग्रेट जी। जी न्यूट्रियोलम जी, आप ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। ये बेस्ट थिंग है, बेस्ट थिंग। ड्राइंग इज द बेस्ट थिंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ड्राइंग, जर्नल राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, बच्चों को इसकी आदत डालें। अब बच्चों को आदत नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर लैपटॉप पे, मोबाइल पे ही काम कर रहे होते हैं, तो उनको आदत नहीं रही अब कि लिखना क्या है, बुक रीडिंग, कुछ भी नहीं। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी। आई होप इसमें कुछ मैं बता सकी होंगी। थोड़ा मेरा आज गला बंद हुआ है, बड़ी मुश्किल से बोला जा रहा है, क्योंकि मेरा माइक भी आज नहीं चल रहा था। आई होप कि ये यूजफुल रहा होगा। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। हमारी मैडम सरवत का कल है लाइव, आप सब ज्वाइन करें, और ताकि हम मज़ीद इसको बेहतर बना सकें, होलिस्टिक पेरेंटिंग की अप्रोच को आसान बना सकें, ताकि जिनको नहीं समझ आ रही उनको भी समझा सकें। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। हम इसको सब मिलके आराम से समझा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। या जी, सुमारा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये बेस्ट है, बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, जो बच्चे इतना ओवर एक्सपोजर से सीख रहे हैं इंटरनेट के, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा अब एज अ डॉक्टर मैं कई दफ़ा खुद शॉक हो जाती हूँ जब मेरे पास बच्चे आते हैं छोटे छोटे, और वो इतनी इतनी कॉन्फिडेंटली मेरे से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स चुप करके सुन रहे होते हैं, और बच्चों को पूरा गूगल से उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ओह, थैंक यू सो मच इतने काइंड आप लोगों के रिमार्क्स के लिए। और यह हमारा अभी बस फास्टिंग टाइम होने वाला है, तो जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम, फॉर लिसनिंग टू मी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दोबारा किसी नए अच्छे टॉपिक से आएंगे। अब जो भी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं और डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड, तो हम उनमें से कोई ज़रूर चूज़ करेंगे जिन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन अगर रह गए हों तो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो भी कोई रिक्वेस्ट होगी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।